شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ مبارکہ حجرات کی آخری آیت 18ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالی آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی اسرار ہیں ان سب سے آگاہ ہیں. جتنے اسرار پوشیدہ ہیں ان سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ انسان بجا لاتا ہے اس سے بھی آگاہ ہیں. خالق کائنات کے علم میں ہیں. یہ جو انسان تصور کرے کہ میں فلاں جگہ چھپ کر کسی خلوت جگہ پر میں یہ کام کروں گا تو کوئی نہیں سمجھ سکے گا، کسی کے علم میں نہیں آئے گا. یہ عام انسانوں کی نسبت صحیح ہے، لیکن خالق کائنات جو ہے ہر چیز سے آگاہ ہے، جو انسان کے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جو انسان کے دل میں رہتا ہے، ہر اسرار سے آگاہی رکھتا ہے. تو انسان رسول خدا کے سامنے جا کر جب اعراب نے یہ کہا کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے، جو آپ کی نسبت جو ایمان ہے وہ ہماری پکی ہے، ہم نے کبھی منافقت نہیں کی ہے، تو اس وقت خالق کائنات نے ان سے مخاطب ہو کر کہا رسول خدا سے کہ رسول ان سے کہو انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ایمان جو ہے دور کی بات ہے، ایمان ابھی ان کے دلوں میں مستقر نہیں ہوئی ہے. اب اس آیہ مجیدہ میں دوبارہ تکرار کے ساتھ ارشاد ہو رہا ہے کہ خالق کائنات زمین اور آسمانوں میں موجود غیب میں موجود جو اسرار ہیں، جو غیبی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. جو کچھ انسان بجا لاتا ہے ان سے آگاہ ہے. بس بنابراین اس بات پر مصر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حتماً مؤمن ہیں اور ہم قسم کھاتے رہیں، اور وہ بھی رسول خدا کے سامنے قسم کھائیں کہ ہم پکا اور سچا اور حقیقی مؤمن ہیں. خداوند متعال انسان کے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب خالق کائنات تمام اسرار سے واقف ہو کر یہ کہے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو گئی ہے، تو ہم قسم کھا کر یہ کہیں، لوگ قسم کھا کر یہ کہیں کہ نہیں، ہم حقیقی مؤمنین میں سے ہیں. اب اس آیہ مجیدہ سے جو نکات اور جو پیام ملتے ہیں وہ یہ کہ بہت سارے اسرار، بہت سارے غیب میں موجود چیزیں ابھی بھی موجود ہیں جو زمین میں اور آسمانوں میں ہیں، اور ان اسرار سے واقف اور آگاہ صرف خالق کائنات ہے. دوسری چیز یہ کہ انسان جو ہے صرف لقلقہ زبانی کی حد تک صرف یہ تظاہر کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں مؤمن ہوں، نہیں، بلکہ اگر مؤمن ہیں تو ان کے رفتار سے، کردار سے،
اس ایمان کا کوئی اثر نظر آنی چاہیے۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے خداوند متعال کے علم میں اور آگاہی سے اور ان چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ان اللہ علیم، خداوند متعال ہر چیز سے آگاہ ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، بس خداوند متعال کے مقابلے میں قسم کھاتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے کردار اور رفتار میں دقت کرنی چاہیے کہ کہاں کوتاہی اور کہاں پر ہم سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے۔ اور چوتھا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ خداوند متعال کا جو علم ہے وہ ہمراہ ہے، بصیرت کے ساتھ ہے۔ خداوند متعال کا علم تفصیلی ہے، اجمالی نہیں ہے، اور خداوند متعال ہر چیز کا ذرہ، ہر ذرے کے برابر اور ہر ذرہ جو ہے ان چیزوں کو جانتا ہے۔ بس بنابراین خالق کائنات کے علم اور آگاہی کے بارے میں شک اور تردید سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب یہاں تک سورہ مبارکہ حجرات کی آیتوں کی مختصر توضیح اور وضاحت بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ یہ آخری آیت ہے تو ہم دوبارہ سورہ حجرات میں جن نکات کی طرف اشارہ ہوا ہے ان کو خلاصتاً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں سب سے پہلے ہمیں یہ کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، خدا اور خدا کے رسول کے سامنے اور ان کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ہمیشہ خدا اور خدا کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی کوشش کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا۔ دوسرا جو اخلاقی نقطہ ہے سورہ حجرات میں جس پر ہم نے بحث کی وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح اور کس طریقے سے گفتگو کرنا ہے اور کن چیزوں کی رعایت کرنا ہے، ادب کی رعایت کرتے ہوئے رسول خدا سے بات کرنا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور تیسرا اس سورہ مبارکہ میں یہ کہا کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس پر اطمینان نہیں کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اگر مسلمانوں کے گروہ میں کچھ گروہوں کے درمیان کوئی لڑائی نزاع جھگڑا ہو تو تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح اور صفائی کرنے کی کوشش کرو، تماشائی بن کر نہ رہو، اور جب صلح کی نوبت آئے تو وہاں پر عدالت سے کام لینا ہے۔ اور اگر ایک گروہ ظالم ہو اور وہ اپنے ظلم پر ڈٹے رہے تو تم مظلوم کے ساتھ ایک ہو کر ظالم کے مقابلے میں برسر پیکار رہو، اس کے ساتھ جنگ کرو، نزاع کرو، یہاں تک کہ وہ الہی دستورات کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہو جائے۔ اور جو پانچواں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمسخر کرنا، مسخرہ اڑانا، استہزاء کرنا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا اور دوسروں کو برے القابات سے پکارنا، ان تمام چیزوں کی اس سورہ میں نہیں کی گئی اور ان افعال کو قبیح قرار دیا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، بلکہ مومن کے ہر فعل کو جو ہے حسن ظن کی نیت سے دیکھو، نظر سے دیکھو اور اس کو کسی اچھی چیز پر حمل کرو۔ اور ساتواں جو نقطہ ہے وہ اس سورے میں بیان کیا کہ اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو تو غیبت سے پرہیز کرو، اور غیبت اس قدر قبیح ہے اور اس کو تشبیہ دی گئی کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ اور آٹھواں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ خداوند متعال پر ایمان لانے کے بعد، رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد خدا اور رسول پر منت نہ جتاؤ،
اور نواں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو معیار، اصلی معیار ہیں انسان کی تشخیص کا، خداوند متعال کے نزدیک جو فرد ہے اس کا جو معیار اس سورہ میں بیان کیا کہ خداوند متعال کے نزدیک سب سے عزیز جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حسب و نسب جو ہے، عربی ہونا، عجمی ہونا، یہ کوئی فوقیت رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے جس چیز کو معیار فضیلت قرار دیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اب یہ تقوی اور پرہیزگاری کسی امیر فرد کے اندر ہو یا غریب سے غریب تر فرد کے اندر ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہے اسلام کے نزدیک وہ بافضیلت ہے۔ اور آخری نقطہ یہ کہ ایمان صرف لقلقہ زبانی کی حد تک زبان پر لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے دل سے آپ کا عقیدہ ہونا اور آپ کے اعمال سے ظاہر ہونا۔ اور اس سورے میں جو بیان کیا کہ اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کر کے، جو مومنین کی جو نشانی بیان کی گئی، انما المؤمنون، مومنین تو وہ ہیں جو خدا کی راہ میں فی سبیل اللہ اموال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، فقیروں، بیواؤں کو راہ خدا میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جہاں پر جہاد کی نوبت آئی، جب جہاد کی نوبت آئے تو مومنین جو ہے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو جو ہے خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ 10 نکات جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اخلاقی نکات بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہو، ہم عمل کریں۔ اور یہ ایسے اصول اور دستورات ہیں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک ان اصول کی رعایت کرے تو ہم فردی زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی، ہم اجتماعی زندگی ہم آسانی کے ساتھ گزار سکیں گے، ہمارے معاشرے میں امن برقرار رہے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مومن آپس میں بائی بن کر رہ سکیں گے اور ایک دوسرے کے مددگار بن کر رہ سکیں گے، اور ایک معاشرہ الہی معاشرے میں تبدیل ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ان اصولوں پر عمل پیرا نہ ہو، جیسا کہ اسلامی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں قتل و غارت گری، نزاع، جنگ، مومنین کا ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، یہ سب کے سب انہی الہی دستورات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے پر آسانی کے ساتھ بدگمانی، سوء ظن، تہمت، غیبت، عجب اور کسی کا مسخرہ کرنا، استہزاء کرنا، عیب جوئی کرنا، اور جب 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو تماشائی بننا بلکہ ان کو مزید اکسانا لڑائی پر، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اسلامی معاشرے میں اور ایک معاشرے کے لیے زہر ہے۔ لیکن اگر ہم قرآنی دستورات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، الہی دستورات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، رسول خدا کی سیرت پر عمل کرنے کی اگر ذرہ برابر کوشش کریں تو ایک اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ خداوند متعال کے بتائے ہوئے ان اصولوں پر عمل کریں۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں قرآن سیکھنے اور قرآن کے بتائے ہوئے ان اصول اور قوانین پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔